اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ پروردگار عالم اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ دعا بندہ اور اس کے رب کے درمیان بہترین رابطہ۔ دعا کہیں رسول اکرم بیان فرماتے ہیں کہ عبادت کی روح ہے، کہیں نبی کریم بیان فرماتے ہیں خدا کے نزدیک سب سے اکرم چیز دعا ہے۔ امیر کائنات کہیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بندے کو دعا کرنے کی عطا جو خدا نے دے دی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے خدا نے اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے بندے کے ہاتھوں میں دے دیں۔ جہاں پر رمضان کریم خدا کے اس بابرکت مہینے میں ہم خدا کی مہمانی میں آتے ہیں اور جہاں پر ہم بے شمار عبادتیں کرتے ہیں، وہاں انہی عبادتوں میں ایک عبادت دعا کی عبادت ہے، کہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں کہیں نبی موسیٰ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار تو دور ہے کہ تجھے دعا دوں یا قریب ہے کہ تجھ سے نجوا کروں۔ تو خدا بیان فرماتے ہیں کہ میں ان سب کے قریب ہوں جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ دعا بہترین عبادت ہے۔ دعا نہ صرف خدا سے ایک رابطہ ہے، مانگنے کا سلیقہ ہے، بلکہ دعا ہماری تربیت بھی کرتی ہے۔ جس طرح سے ماہ مبارک رمضان کی روزانہ معصومین کی سکھائی ہوئی مختلف دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں جب مجھے اور آپ کو اپنے رب سے قریب کرتی ہیں، رب سے مکالمہ کرنا سکھاتی ہیں، بات کرنا سکھاتی ہیں، اور یہی دعائیں مجھے اور آپ کو ٹارگٹس دیتی ہیں کہ پروردگار سے جو مانگ رہے ہو اس پر عمل کرو تو یقیناً تم بلندی پاؤ گے۔ ماہ مبارک کی پہلے دن کی دعا، جہاں ہم پروردگار عالم سے 5 چیزیں طلب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نوم الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ روایات میں ملتا ہے کہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے، جو شخص بھی اس دعا کو پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1000 درجات بلند کیے جائیں گے اور 1000 گناہ نامہ اعمال سے محو کر دیے جائیں گے۔ اس دعا کا پہلا فقرہ، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، کہ پروردگار میرا روزہ اس دن میں روزے داروں کے روزے کی طرح قرار دے۔ ہم سب قرآن میں دیکھتے ہیں کہ خدا روزے کے بارے میں بیان فرماتے کہ صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزہ اسی طرح سے فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک وہ عبادت ہے کہ جس کو کرتے ہی ہم خدا کو پا سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کون ہیں جو حقیقی روزے دار ہیں، جو حقیقتاً صائمین کہلائے جاتے ہیں؟ روایات کہتی ہیں کہ روزے 3 قسم کے ہیں۔ ایک روزہ عام ہے جو کھانے پینے سے پرہیز کرنا، جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان سے اجتناب کرنے والا روزہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ خاص ہے جو مبطلات روزہ کے علاوہ ان کے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی زبان کا روزہ رکھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھتے ہیں کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، اسی طرح سے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ۔ لیکن ایک روزہ ہے جو روزہ خاص الخاص ہے، یہ ایسے لوگوں کا روزہ ہے کہ جن کا دل بھی روزہ دار ہوتا ہے، یعنی دل میں خدا کے علاوہ کسی کو راستہ نہیں دیتے۔ ہم خدا سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے ایسا حقیقی روزہ دار بنا دے۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ
اے خدا میری نماز نماز گزاروں کی طرح قرار دے۔ اب یہ قائمین کون ہے جو نماز گزار ہے؟ ہمیں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز ہے جو عام نماز ہے، ایک ایسی نمازی کی نماز کہ جو مقدمات نماز کا خیال رکھتا ہے، یعنی طہارت کا، وقت نماز کا، قبلے کا، سطر پوشی کا، نجاست کو دور رکھنے کا، نماز گزار کا مکان ٹھیک ہو، یہ تمام چیزیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، یہ ایک عام نمازی کی نماز ہے۔ پھر ایک خاص نمازی ہوتا ہے کہ جو مقدمات نماز کے ساتھ ساتھ، مبطلات نماز کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے جو نماز کو بلند کرتی ہیں۔ یعنی مثلاً اس کی نماز ایک متقی کی نماز ہے، وہ نماز میں اول وقت کا خیال رکھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو موانع نماز سے بچائے، جیسے کہ ریاکاری سے اپنی نماز کو آلودہ نہ کرے۔ یا مثال کے طور پر وہ اذان اور اقامہ پڑھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک شخص اذان اور اقامہ کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے 2 صفیں ملائکہ کی کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ان صفوں کی مقدار کتنی ہے؟ کم سے کم مشرق سے لے کے مغرب تک، اور زیادہ سے زیادہ زمین اور آسمان کے درمیان کا سارا فاصلہ۔ اور خاص نمازی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز مسواک کر کے پڑھنا خدا کے نزدیک 70 رکعت سے بہتر ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ اور پھر ایک نماز ہے جو خاص الخاص نماز ہے، یعنی وہ خاص نمازی ہے، یعنی وہ بیان کی بھی تمام چیزوں کے علاوہ اس کا قلب پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ حضور قلب کی بھی تمام مراتب طے کرتا ہے، یعنی حد اقل اس کا مرتبہ یہ ہے کہ نماز گزار اس کی طرف متوجہ رہے کہ وہ سوچے کہ وہ کس سے راز و نیاز کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ کبھی اپنے آپ کو اس رب سے غافل نہیں کرتا۔ اور پھر اس کا دعا کا تیسرا فقرہ کہ جہاں پر ہم خدا سے بیان فرماتے ہیں خدا مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ جب انسان حضور قلب رکھتا ہے تو اس کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہوگی، تو پھر وہ انسان غافل نہیں ہوگا، اور یہ مہینہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ امیر کائنات بیان فرماتے ہیں کہ غفلت کو بیداری کے ذریعے رفع کرو، غفلت سے ہوش میں آ جاؤ، جلد بازی کو چھوڑ دو، اپنی کمر کو کس لو اور بد عاقبت لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اور اپنی قبر کو یاد کرو کہ وہ تمہاری گزرگاہ ہے۔ جیسے کہ شاعر بیان کرتا ہے، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ کہیں ہم اس برف فروش کی طرح نہ ہو جائیں جو سارا دن تو برف کو لے کر ادھر ادھر اپنے دوستوں سے باتوں میں گزار دے، اور جب شام میں گھر جانے کا وقت آئے تو اسے خیال آئے کہ میرا سارا اثاثہ تو پگھل رہا ہے، اور پھر مجبوری میں آواز لگائے کہ اے لوگوں اس شخص سے اس کا سامان خرید لو کہ جس کا اثاثہ پگھل رہا ہے۔ میں اور آپ کئی خواب غفلت میں زندگی کو نہ گزار لیں، ہم مولا سے خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگار مجھے غفلت سے بیدار کر کہ میں ایک متوجہ زندگی گزاروں۔ اور چوتھا فقرہ کہ جہاں ہم خدا سے بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے خدا میرے گناہوں کو بخش دے، اے عالمین کے معبود۔ مولا صادق بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور کہا، اے رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میرے اعمال بہت کم ہیں۔ تو رسول نے خدا نے بیان فرمایا کہ بس سجدہ کے ذریعے تمہارے گناہ محو ہو جاتے ہیں جیسے ہوا پتوں کو گرا دیتی ہے۔ تو جہاں ہم خدا بند کریم سے اس رب عالمین سے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، ہم خدا سے دعا کریں، پروردگار تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو رسول کی حدیث کے مطابق ہم اپنے گناہوں کو بخشنے کی کوشش بھی کریں طویل سجدوں کے ذریعے۔ اور جو امیر کائنات نے باتیں بتائی تھی کہ ایک استغفار کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو نہ صرف استغفار زبان سے کہتا ہے بلکہ قلب میں پشیمان ہوتا ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، گناہ کرتے وقت جو حالت گناہ میں جو جسم پر گوشت
بنا ہوتا ہے اس کو استغفار کے اور اطاعت کے ذریعے پگھلا دیتا ہے، تب جا کے وہ حقیقتاً استغفار کرتا ہے۔ اور پھر اس دعا کا آخری فقرہ کہ ہم خدا سے بیان فرماتے ہو مجھے معاف کر دے اے مجرموں کو معاف کرنے والے۔ اور ہم خدا کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، خدا ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ گناہ کر چکے ہیں کہ جو گناہ تو کی لذت تو ختم ہو گئی، لیکن نامہ اعمال میں وہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو اب اس نامہ اعمال سے اس گناہ کو محو کیسے کروائے خدا؟ تو اس کو معاف فرما دے۔ مولانا رضا بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کے کفارے کو انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے کہ یہ بے شک صلوات گناہوں کو نابود کر دیتی ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج پہلے روزے کے دن ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہمیں عبادت الہی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔